اب جب یہ بات آئے گی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو کہیں گے بھائی اگر بات یہی ہے تو پھر ایک سوال ہمارا ہے، آپ اگر اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی مانتے ہیں، تو بہت سی حدیثیں ہیں جن کا انکار تم لوگ کرتے ہو۔ میں نے کہا جی بسم اللہ کوئی حدیث سنا دیں، ہم حدیث کا انکار کرتے ہو۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے یہ حدیث پاک ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں سوال یہ ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، سچی حدیث ہے، سر آنکھوں پہ ہے، میرے ایمان کا ٹکڑا ہے، میں تو مانتا ہوں۔ کہتے جب حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوگی سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی، جب تو مانتا ہے تو سورۃ فاتحہ نماز میں کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا میں تو پڑھتا ہوں، میں تو اب بھی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ نے مقتدی بن کے تو نہیں پڑھا۔ میں نے کہا مقتدی بن کے میں نماز کے ساتھ جماعت پڑھ رہا ہوتا ہوں، تو جماعت کا مسئلہ اور ہے، نماز عام کا مسئلہ اور ہے۔ اور کس نے بتایا؟ میں نے کہا میں تیری طبیعت صاف کر رہا ہوں، یہ حدیث جو ہے یہ تو نے پیغمبر سے سنی ہے؟ جی نہیں۔ میں نے کہا میں نے سنی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا جس نے سنی ہے اس سے پوچھ لے اس کا مطلب کیا ہے۔ جو صحابی، جو میں نے شروع میں کہا نا لفظ گھڑی ذہن میں ہے نا، تو دیکھنے والا بتائے گا، تو یہ حدیث حضور کے صحابی نے دی ہے۔ جا پیغمبر کے صحابی کی دربار پہ چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کراتے ہیں، اے صحابی رسول، اے شاگرد پیغمبر، اے تلمیذ رسول، ہمیں بتاؤ، سناؤ، سمجھاؤ، ہمیں یہ بات دماغ میں بٹھاؤ۔ حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوتی سورۃ فاتحہ پڑھو گے تو نماز ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کھولیے جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مجمع میں بیٹھے ہیں، حدیث پاک پڑھا رہے ہیں، پیغمبر کے صحابی نے حدیث پاک پڑھ دی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ پیغمبر کے صحابی کے شاگردوں نے نظروں سے نظریں ملا کر گویا آنکھوں سے پوچھنا شروع کر دیا، حضرت استاذ محترم اس حدیث کا مطلب، اس حدیث کی تشریح، اس حدیث کی ایکسپلینیشن، اس حدیث کی وضاحت بھی کر دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز ہوگی سورۃ فاتحہ پڑھو گے نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوتی۔ کس کی نماز ہے؟ مقتدی کی ہے یا اکیلے نمازی کی ہے؟ صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی ہے، جلد اول ہے، ابواب الصلاۃ ہے، پیغمبر کا صحابی ہے جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور پاک کی حدیث کا مطلب ہے انما اذا کان وحدہ، اکیلا نمازی پڑھے گا، مقتدی کو حکم نہیں ہے۔ میرے بھائی بات فائنل، تو نے مسئلہ وہابی سے پوچھا، میں نے مسئلہ صحابی سے پوچھا، مسئلہ وہابی سے پوچھ بات تیری سچی، مسئلہ صحابی سے پوچھ بات میری سچی۔ تھوڑا گزارا، تھوڑا حضرت میں نے ان کو شروع میں کہا ایکسیلیٹر پرہیدا، میں نے کہا اتنا بھی نہ چلے جتنا آپ نے سر پہ اٹھا لیا۔ امام ابو حنیفہ کوئی آپ کی چوک کی مسجد کا مولوی نہیں تھا، یہ پیغمبر کے صحابہ کا شاگرد ہے، یعنی اس کے پاس دلائل ہیں۔ اچھا میں ایک اور بات بھی کروں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کرے، اللہ ناراض نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے قرآن کے اوپر چپ رکھو، قرآن کو سنو، قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو۔ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204 رب کائنات فرماتے ہیں، فرمایا لوگو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، چاہتے ہو تمہارے اوپر رحمتیں آئیں، تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں آئیں، تمہیں امید چاہیے، یہ ترجی کا ہے۔ لَعَلَّكُمْ لیتا ولا اللہ، اگر جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہمارے طلباء کے دماغ میں ہوں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم نے یہ رب سے امید باندھ رکھی ہے تمہارے اوپر رب رحیم و کریم رہے، رحمتیں برکتیں شفقتیں تمہارے اوپر ڈالتا رہے، تو پھر ایک کام کر لو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، قرآن پڑھا جائے 2 کام کرنا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سننا، وَأَنصِتُوا، زبان کو بند رکھنا۔ اے خدا کے بندے اس آیت پہ عمل تو کر لے تو رحمتیں آئیں گی، لیکن تو نے مسئلے پہ مجھے قرآن سنایا، حضور کا فرمان سنایا، قرآن چھوڑ دیا۔ اس مسئلے پہ قرآن کریم بھی تو ہے نا، اس کو بھی ساتھ ٹچ کر لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے۔ ایک شخص شاید کوئی آپ کے مجمع میں کھڑا ہو کے پوچھے مولوی صاحب
قرآن کو سنو اور چپ رہو، تو چلو فجر کا، مغرب کا، عشاء کا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ قرآن سنیں گے اور چپ رہیں گے۔ ظہر اور عصر کا مسئلہ کہاں جائے گا؟ ظہر عصر میں تو ہم نہیں سنتے، کیا کریں گے؟ میں نے کہا بھائی تو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، تیرے دل میں جو ارادے پیدا ہو رہے تھے اس کا جواب اللہ نے پہلے سے ہی دے دیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا نمازیں دو ہیں تو قرآن نے حکم بھی دو دیے ہیں۔ تفسیر مدارک کھولیے، امام نصفی رحمہ اللہ کی بات کو اپنے لفظ میں پیش کر رہا ہوں، نمازیں دو ہیں تو حکم بھی دو ہیں۔ ایک نماز سری، آہستہ امام پڑھے گا، ایک نماز جہری، امام اونچی پڑھے گا، حکم دو، نمازیں دو۔ فرمایا جب امام اونچی پڑھے فاستمعوا لہ، غور سے سنو، اور جب امام آہستہ پڑھے وانصتوا، بولنا پھر بھی نہیں ہے، چپ رہنا ہے۔ تو دو حکم ہیں، دو نمازیں، مسئلہ پورا ہو گیا۔ اچھا میں نے کہا میں پیغمبر کی حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام کی ڈیوٹی سنو، مقتدیوں کا طریقہ سنو۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے ہے اس کی بات مانو، فیضا کبرا، امام تکبیر کہے، فکبرو، تم نے بھی تکبیر کہنی ہے۔ پتہ چلا تکبیر دونوں نے کہنی ہے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا، آگے ارشاد فرمائیے، فرمایا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام اکیلا سورۃ فاتحہ پڑھ لے، وَإِذَا قَالَ وَإِذَا قَالُوا نہیں ہے، تب میں نے ترجمہ اکیلا کیا ہے، جب امام اکیلا پڑھ لے فَقُولُوا آمین، تم نے آمین کہنا ہے۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا، آگے فرمایا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، وہ قرآن پڑھتا رہے گا تم خاموش رہتے رہو گے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ 178۔ میرے بھائی پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، یہ اطیع الرسول میں نظر نہیں آتا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔